انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم قرآن مجید کی سورہ شعراء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگو میرے اقربا سے محبت رکھو۔ یہاں پر اقربا سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت میں پروردگار عالم نے اس تمام کائنات کو اور ہم سب کو خلق کیا۔ اور وہ کون ہیں؟ جی ہاں، پنجتن پاک اور ائمہ معصومین علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی ایک عظیم نعمت عطا کی ہے، بیسٹ بلیسنگ، وہ یہ کہ ہمارے دلوں میں محبت محمد و آل محمد علیہ السلام کو رکھا۔ جب اہل بیت کے گھرانے میں خوشی ہوتی ہے تو ہم سب بھی خوشی مناتے ہیں، اور جب وہ غمگین ہوتے ہیں تو ہم بھی غم مناتے ہیں۔ پیارے بچوں، کون سا اسلامی مہینہ شروع ہونے والا ہے؟ جی ہاں، ماہ محرم کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کے حوالے سے سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یوں تو دنیا والے نیو ایئر پہ خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہماری خوشی اور غم اہل بیت سے منسوب ہے۔ اس لیے ہم سال کی ابتدا میں فرش عزا بچھاتے ہیں اپنے گھروں میں، امام بارگاہوں میں، کیونکہ اس ماہ محرم میں واقعہ کربلا ہوا تھا، جس میں اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ اہل بیت علیہ السلام بہت غمگین ہوتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، اس لیے ہم سب بھی اس ماہ محرم میں عزاداری کرتے ہیں، مجلس میں شرکت کرتے ہیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ ماہ محرم یعنی کہ ایام عزا کے دن، ماہ محرم یعنی کہ ایام غم حسین۔ اس ماہ میں ہمارے رسول کے نواسے، ہمارے تھرڈ امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد اور اصحاب کو بہت ظلم سے شہید کیا گیا، کیونکہ انہوں نے رسول خدا کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی قربانی دی، دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے ہم ماہ محرم میں مجلس کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، اور ماہ محرم شروع ہونے والا ہے۔ اس ماہ محرم میں ہمیں دنیا کے ہر کونے سے لبیک یا حسین کی صدا آتی ہے، ہر جگہ مجلس کی جاتی ہے۔ مجلس کیا ہے؟ مجلس ایک درس گاہ ہے، ایک ایسا مدرسہ ہے جہاں پر ہر کوئی آ سکتا ہے، ہر ایج کے لوگ آ سکتے ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، ہر کوئی ایک جگہ پر بیٹھ کر فرش عزا پر بیٹھ کر علم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس مجلس میں ذکر الہی ہوتا ہے، قرآن کا بیان ہوتا ہے، فضائل اور مصائب محمد و آل محمد بیان ہوتے ہیں، مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی قربانیوں کو بتایا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام اور باقی شہداء نے کس طرح سے مشکل وقت میں اطاعت خداوندی کی اور ظالم کو ہرا دیا، وہ سب کچھ اس مجلس میں بتایا جاتا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ جی ہاں، پہلے حدیث قصہ ہوتی ہے، پھر مصائب کو مرثیے میں بیان کیا جاتا ہے، پھر ذکر ہوتا ہے، اس میں قرآن کی تلاوت، قرآن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہسٹری کے بارے میں بتایا جاتا ہے، شہادت کا ذکر ہوتا ہے، پھر نوحہ اور ماتم ہوتا ہے۔ اس طرح سے ایک مکمل مجلس ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، مجلس میں جانے سے ہم بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، اور ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جسے ہمیں کوشش کر کے پورا کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ جب ہم مجلس میں جانا چاہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وقت کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ جب فرش مجلس بچھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ائمہ معصومین، بی بی زہرا وہاں پر آ جاتے ہیں اور اپنے لال کا یعنی کہ امام حسین کا پرسہ لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ملائکہ آ جاتے ہیں جب فرش عزا بچھایا جاتا ہے، اور ہر عزادار کے لیے استغفار کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں،
اس لیے ہمیں فرش اعضاء پر مجلس میں جانے کے لیے وقت کی پابندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اس کے علاوہ بھی جب ہم مجلس میں جائیں تو ہمیں کچھ اور باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ مجلس میں جانے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جس طرح سے باقی کاموں کے آداب ہیں، اسی طرح سے مجلس میں جانے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ جب ہم مجلس میں جانے کا ارادہ کریں تو باوضو ہو جائیں، وضو کرتے گھر سے نکلیں، اور گرلز اپنے مکمل حجاب کے ساتھ نکلیں، اور اپنے ساتھ ایک نوٹ بک اور پین کو رکھ لیں، کیونکہ جو ہم مجلس میں سنیں گے، علم دین حاصل کریں گے، وہ لکھ لیں اور علم کو لکھ کر قید کر لیں، یعنی کہ وہ ہمارے پاس سیو ہو جائے گا، اور ہمیں اگر فیوچر میں اس کو ریوائز کرنا ہو تو ہم آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب ہم امام بارگاہ میں پہنچیں، مجلس میں انٹر ہونا چاہیں، تو سب سے پہلے اپنے شوز کو ریک میں رکھیں۔ جی ہاں، اگر ہم اپنے جوتوں کو نیچے رکھ دیں گے اور کسی کے پیروں میں آ گیا، وہ گر گیا، تو کیا ہوگا؟ وہ پریشان ہو جائے گا، ہرٹ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنے شوز کو ریک میں رکھیں۔ اور پیارے بچوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ مجلس میں انٹر ہونے کے لیے امام بارگاہ میں کوشش کر کے سیدھے پاؤں سے انٹر ہوں، اور جہاں ہم مجلس میں ہمیں جہاں بھی جگہ ملے ہم وہاں بیٹھ جائیں۔ اگر ہمیں آگے بیٹھنا ہے تو ہمیں جلدی آنا چاہیے، لیکن اگر ہم لیٹ ہو جائیں تو ہمیں جہاں جگہ ملے ہم وہیں بیٹھ جائیں۔ بالکل ہمیں احترام سے بھی بیٹھنا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کو ٹیپ کر کے آگے جا کر بیٹھنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ہرٹ ہو جائے، ہماری وجہ سے پریشان ہو جائے۔ اس لیے ہمیں ایسا نہیں کرنا، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں اور بالکل احترام سے بیٹھیں، کیونکہ یہ ایک مقدس جگہ ہے، بہت ریسپیکٹفل پلیس ہے۔ یہاں پر ائمہ معصومین آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، اس لیے بالکل احترام سے بیٹھنا ہے۔ مجلس میں ہمیں بالکل خاموش بیٹھنا چاہیے، کیونکہ مجلس میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ذاکر یا ذاکرہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اگر ہم وہاں پر باتیں کریں گے، گوسپس کریں گے، لاؤڈلی کسی سے بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ سب ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ مجلس میں ہمیں موبائل بھی نہیں استعمال کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ماما مجلس میں لے جائیں آپ کو اور آپ جو ہے ماما کو بولے، ماما مجھے مجلس نہیں سمجھ آ رہی، میں تو موبائل پہ گیم کھیل رہا ہوں، آپ مجلس سن لیں۔ نہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ہم مجلس میں جاتے ہیں تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ائمہ معصومین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں بھی اچھے سے خاموشی سے مجلس سنی ہے، موبائل کا استعمال نہیں کرنا۔ اور ہمیں کیسے بیٹھنا ہے؟ بالکل کوائٹ اور سیڈ فیس بنا کر بیٹھنا ہے، اور مصائب کے وقت کوشش کرنی ہے کہ ہم روئیں، سمجھنے کی کوشش کریں، گریہ کریں۔ اور اگر ہمیں رونا نہیں آ رہا، یعنی آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ کو رونا نہیں آ رہا، تو آپ ایٹ لیسٹ اتنا کر لیں کہ آپ ایک سیڈ فیس بنا کر سر کو جھکا کر بیٹھ لیں۔ پیارے بچوں، ہم امام بارگاہ جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کچھ کھانے کی چیزیں لے جائیں اور آپ اس کو یوز کریں تو آپ کو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ اس کے گاربیج کو ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، اس کو وہاں پر اسپریڈ کر کر چھوڑ کر نہیں آ جانا، کیونکہ ہمیں امام بارگاہ کی صفائی کا بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایک مقدس جگہ ہے۔ اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جی ہاں، جرمز پھیلیں گے، گندگی ہو جائے گی، اور جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جی ہاں، بیماریاں ہو جاتی ہیں، جرمز پھیلتے ہیں اور سب پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے امام بارگاہ کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایک ایسی بیماری آج کل کچھ مہینے سے اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ہمارے ملک میں بھی پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے کووڈ-19۔ ایک ایسا وائرس ہے جس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، جرمز اسپریڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ کچھ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے میڈیکل SOPs کو فالو کرنا ہے، تاکہ نہ ہم بیمار ہوں، نہ ہماری وجہ سے کوئی اور بیمار ہو، اور نہ کوئی جرمز کو اسپریڈ کرے۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ماسک لگانا چاہیے۔ یوں تو ہمیں کوشش کر کر گھر پہ زیادہ کر کے رہنا ہے، اور اگر ہم باہر نکلیں تو آپ کوشش کر کے ماسک لگائیں، ہینڈس کو بار بار واش کریں،
کوشش کریں کہ بہت زیادہ کراؤڈڈ ایریاز میں نہ جائیں، نہ ہینڈ شیک کریں، نہ ہگس کریں، اور اگر آپ کو زکام ہو جائے، کھانسی ہو جائے تو پہلے کور کریں اپنے آپ کو اور ہینڈس کو جلدی سے واش کریں۔ یہ SOPs کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہم سب کوشش کریں گے کہ ان SOPs کو ضرور فالو کریں۔ جس طرح سے ہر سال مجلس اعضاء ہوتی ہے، بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سال ہم اس طرح سے مجلسوں میں نہ جا سکیں، لیکن ہم سب کو غمگین نہیں ہونا، کیونکہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم گھر بیٹھ کر جو ہے وہ آن لائن مجلس سنیں۔ لیکن جب آن لائن مجلسیں آتی ہیں واٹس ایپ پر اور زوم پر، تو ایسا نہ ہو کہ صرف بڑے لوگ گھر میں سن رہے ہوں، ماما سن لیں یا اور فیملی والے سن رہے اور آپ جو ہیں بالکل ایسے ہی بیٹھے رہیں، کوئی اس کو امپورٹنس ہی نہ دیں۔ نہیں، ہم سب کو بھی کوشش کرنی ہے کہ فرش عزا بچھائیں، اپنے گھر میں مجلس کا ماحول بنائیں۔ ہم اگر کوشش کریں گے تو ہمیں بھی بہت ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا اور ہم غم حسین کو منا سکیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں گھر میں چھوٹا سا فرش عزا بچھانا ہے، ساری فیملی ایک ساتھ بیٹھے اور پھر مجلس سنیں، اور اگر ہم خود پڑھ سکتے ہیں تو ہم بھی پڑھیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور مستحبات میں سے ہے کہ جب فرش عزا بچھایا جائے تو خوشبو لگائی جائے، خوشبو کی جائے، وہ اس طرح سے کہ لوبان چلایا جائے، اگربتی لگائی جائے تاکہ خوشبو ہو جائے، اور پھر مجلس کے آخر میں ہم کوشش کریں کہ جس طرح سے امام بارگاہ میں تبرک دیا جاتا ہے تو ہم اپنے گھر میں بھی اہتمام کریں۔ جب آن لائن مجلس مکمل سن لیں تو تبرک بانٹیں، آپس میں گھر میں ہی تبرک بانٹیں، جتنی حیثیت ہو اس طرح سے تبرک تقسیم کیا جائے، اور اگر ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ہم چھوٹی سی کینڈیز پر بھی نظر دے سکتے ہیں اور تبرک کی طرح اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی فیملی والوں میں۔ تو پیارے بچوں، ہم کوشش کریں گے اس ماہ محرم میں اگر ہم مجلس میں جا سکیں انشاءاللہ تو ہم جائیں گے، اور تمام SOPs کا، تمام میڈیکل پریکاشنز جو پریونشنز ڈاکٹرز بتاتے ہیں ان کا خیال رکھیں، اور اگر نہیں جا سکے تو اپنے گھر میں فرش عزا بچھائیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہر گھر میں فرش عزا بچھ جائے اور بہت سارا ثواب حاصل ہو۔ آخر میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس دنیا سے اس وبا کو ختم کر دیں، اور ہر سال کی طرح ہم پرجوش طریقے سے عزاداری کریں، عزاداری امام مظلوم کربلا کریں، امام حسین علیہ السلام کا غم بنا سکیں، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہم سب کو زیارت کربلا معلی عطا فرمائے، امام حسین کی زیارت نصیب کریں، اور ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور ہو جائے انشاءاللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔